بہت زیادہ عبادت۔ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا 15 سال تک یہ حال رہا کہ عشاء کی نماز کے بعد ایک پاؤں پر کھڑے ہو جاتے اور قرآن شریف پڑھتے پڑھتے رات گزار دیتے تھے۔ اکثر 1/3 رات میں 2 رکعت نفل ادا کرتے، ہر رکعت میں سورۃ الرحمن یا سورۃ المزمل کی تلاوت کرتے۔ اگر سورۃ الاخلاص پڑھتے تو اس کی تعداد 100 بار سے کم نہ ہوتی۔ نفل روزوں کی کثرت۔ اے عاشقان غوث اعظم، میرے مرشد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نہایت کثرت سے روزے رکھتے تھے، تو غوث پاک کے تمام ماننے والے یہ عزم کریں کہ رمضان کا ایک روزہ بھی بلا عذر شرعی قضا نہیں ہوگا انشاءاللہ الکریم، اور معاذ اللہ جتنے قضا ہوئے ان کی سچی توبہ کیجیے اور ان کی قضا بھی کر لیجیے۔ میرے مرشد غوث پاک بعض اوقات درختوں کے پتوں، جنگلی بوٹیوں وغیرہ سے روزہ افطار فرماتے۔ غرض قائم اللیل اور صائم النہار یعنی رات کو جاگنا اور دن کو روزے رکھنا آپ کی عادت بن چکی تھی۔ شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابی الفتح ہروی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں چند راتیں گزاری۔ آپ کا یہ حال تھا کہ رات کے اول حصے میں کچھ دیر نماز پڑھتے، پھر ذکر کرتے، یہاں تک کہ رات کا پہلا تہائی یعنی 1/3 حصہ گزر جاتا اور یہ ذکر کرتے، المحیط الرب الشہید الحسیب الفعال الخالق البارئ المصور۔ میں نے دیکھا کہ کبھی آپ کا جسم کمزور ہو جاتا اور کبھی فربا، کبھی ہوا میں بلند ہوتے اور میری نظروں سے غائب ہو جاتے، پھر تھوڑی دیر بعد آ جاتے اور نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کریم پڑھتے رہتے، یہاں تک کہ رات کا دوسرا تہائی حصہ گزر جاتا۔ آپ رحمت اللہ علیہ سجدے بہت طویل کرتے، اپنے چہرے کو زمین سے لگاتے، پھر طلوع فجر تک مراقبہ و مشاہدہ میں بیٹھے رہتے، پھر نہایت عجز و انکسار اور خشوع سے دعا مانگتے۔ اس وقت آپ کو ایسا نور ڈھانپ لیتا کہ نظروں سے غائب ہو جاتے، یہاں تک کہ نماز فجر کے لیے دولت کدے سے باہر نکلتے۔ غوث پاک کا خوف خدا۔ اے عاشقان غوث اعظم، اللہ والوں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ ڈھیروں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے باوجود وہ بے پناہ خوف خدا رکھتے تھے۔ ہمارے آقا، ہمارے مرشد غوث پاک بھی بے پناہ خوف خدا رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت شرف الدین سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو حرم کعبہ میں دیکھا گیا کہ کنکریوں پر سر رکھے بارگاہ رب العزت میں عرض گزار ہیں، اے رب کریم مجھے بخش دے، اور اگر میں سزا کا حقدار ہوں تو بروز قیامت مجھے اندھا اٹھانا تاکہ نیکوکار لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ غوث پاک کی عید۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اولیاء کے سردار ہیں، لیکن خوف خدا کا جو عالم تھا اس کا اندازہ آپ کی طرف منسوب ان اشعار سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے عید کے دن فرمایا۔ ان اشعار کا ترجمہ یعنی لوگ کہہ رہے ہیں کل عید ہے، کل عید ہے، اور سب خوش ہیں، لیکن میں تو جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر گیا، میرے لیے تو وہی دن عید ہوگا۔ ہے عطار کو سلب ایمان کا دھڑکا، بچا اس کا ایمان بچا غوث اعظم، ہو عطار کی بے سبب بخشش آقا، یہ فرمائے حق سے دعا غوث اعظم۔ اے عاشقان غوث اعظم، ہم غوث پاک کے کیسے عاشق ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد تو پیران پیر ولیوں کے امیر ہو کر بھی اتنی عبادتیں کریں، اور ایک ہم ہیں کہ ہم سے فرض نماز بھی نہ پڑھی جائے، اور پڑھیں بھی تو بلا اجازت شرعی جماعت کے بغیر۔
یاد رکھیے میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ایک نماز قضا کرتا ہے تو وہ ہزاروں سال جہنم کے عذاب کا حقدار ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جان بوجھ کر بلا اجازت شرعی جماعت چھوڑنا بھی سخت گناہ ہے۔ محبت کرنے والا اپنے محبوب کے نقش قدم پر چلتا یعنی اس کو فالو کرتا ہے، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ محبت غوث اعظم کا دم بھرنے کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی کریں، فرض روزے رکھیں، ہمیشہ ہر حال میں سچ بولیں اور اپنے پاک پروردگار سے ڈرتے رہیں۔ کاش 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 گناہوں نے مجھ کو کہیں کا نہ چھوڑا، نہ ہو جاؤں برباد یا غوث اعظم، مجھے نفس ظالم پہ کر دیجئے غالب، ہو ناکام ہمزاد یا غوث اعظم، میرے قلب سے حب دنیا کی مرشد اکھڑ جائے بنیاد یا غوث اعظم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔